اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے، اس لیے کہ ان کی افضلیت و شرافت باقی تمام لوگوں پر روز روشن کی طرح کھلی تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ صراحت کے ساتھ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر کا نام تجویز فرما دے، تو یہ کہہ کر رہنے دیا کہ اللہ اور مومنین سبھی ہر کسی کا انکار کریں گے سوائے ابوبکر کے، لہٰذا لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کہنا کہ ہم تم کو اپنے پر کوئی فضیلت والا نہیں پاتے، اس سے ان کی مراد تھی کہ جب تم ایمان کے ساتھ موصوف ہو چکے ہو تو پھر بھی ہم اپنے پر تمہارے کوئی فضیلت و بڑائی نہیں دیکھتے اور کوئی بڑی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہے، پس حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے کافروں کی جماعت نے کہا، ہم تجھ کو صرف اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں گٹھیا لوگ ہیں اور حل کی رائے والے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے طرف سے رحمت عطا فرمائے ہو جس سے تم کو آندھا کر دیا گیا ہو، تو کیا پس ہم تم کو چمٹا دیں ہدایت، اور جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ان سے نرمی و لطف کے ساتھ خطاب کیا اور دعوت حق میں ملنے سارے سے کام لیا، جسے اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کے لیے حکم دیا۔ قرآن میں ہے، اے موسیٰ و ہارون، اس کو نرم بات کہو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حکم ہوا، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی طریقے سے نصیحت کرو اور ان سے گفتگو اس طریقے سے کرو جو اچھا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو کس طرح نرم اور محبت سے وعظ و نصیحت کا حکم ملا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو یہ فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور رب نے مجھے اپنے طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو کیا پھر بھی تم انکار کرو گے؟ تو اس سے مراد ہیں، یعنی رب نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے۔ آگے قرآن میں ہے، جس سے تم آندھے کر دیے گئے ہو، یعنی تم اس نبوت کو سمجھ نہیں سکے اور تم نے اس کی طرف ہدایت نہیں حاصل کی۔ آگے فرمان ہے، تو پھر کیا ہم یہ ہدایت تمہیں چمٹا دیں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی ہم جبراً تم کو یہ ہدایت دے دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں تم سے اس پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، یعنی میں اس وعظ و نصیحت پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور یہ وعظ و نصیحت جبکہ تمہارے لیے بہت مفید ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ان کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کافروں مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ تم ان گھٹیا لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، پھر ہم آپ کی بات شاید سنیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب عنایت فرمایا،
اسی طرح قریش کے معتبر کفار نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے پاس سے گرے پڑے ان لوگوں کو دور کر دو، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی، اس پر اللہ عز و جل کی غیرت جوش میں آ گئی اور فوراً اس سے منع فرمایا، اور یہاں تک منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے اپنے آنکھوں کو بھی نہ چپکائیں، یعنی بالکل مومنین کی طرف متوجہ رہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی بلکہ میں اللہ کا بندہ انسان اور رسول ہوں، اور مجھے اس قدر علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا، اور میں صرف اتنی قدرت رکھتا ہوں جتنی اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، اور نہ میں اپنی جان ہی کا مالک ہوں اس کو نفع دینے میں یا نقصان سے بچانے میں، مگر جو اللہ چاہے۔ آگے فرمایا، اور جن لوگوں کو تمہارے نگاہیں عیب لگاتے ہیں، یعنی مومنین، ان کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں بلائے نہ دے گا، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، لہٰذا اگر میں ان کو ان کی دل شکنی کی کوئی بات کہوں جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں ان کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی بلائی نہ ہوگی، اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کے دلوں کو بھی، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی ان کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اگر اچھائی ہوگی تو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برائی ہوگی تو برا بدلہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے آپس میں ہم کلامی ہوئی۔ قرآن میں ہے، کافروں نے کہا، کیا ہم آپ پر ایمان لائے حالانکہ آپ کی اتباع گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں جس پر تم ان کو گھٹیا کہہ رہے ہو، اگر تمہیں شعور ہو تو جان رکھو ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، اور میں تو ان مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو الغرض ان کی اور ان کی قوم کے درمیان اسی مناظرہ و جھگڑا چلتا رہا، جسے قرآن نے کہا، پس حضرت نوح علیہ السلام ان میں 950 سال ٹھہرے، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے، اور اس طویل ترین مدت میں جو کئی صدیوں پر مشتمل ہے، گنے چنے افراد کے سوا کوئی اسلام نہ لایا۔ کافر قوم اس قدر ہٹ درمی پر مصر تھے کہ جب وہ انتقال کرتے تو اپنے آل اولاد کو وصیت کر جاتے کہ اس نوح علیہ السلام پر ایمان ہرگز نہ لانا، بلکہ اس کے مخالف اور اس کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا، اور ہر کافر والد کی اولاد جب عقل و شعور کی منزل کو پہنچ جاتے تو والد اس کو نصیحت و تعلیم کرتا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان ہرگز نہ لانا، اور جب تک زندہ رہو اس نصیحت پر عمل پیرا رہنا۔ اور ان کی طبیعت ایمان کو انکار کرتے رہے اور قبول حق سے روگردانی کرتے رہے، اور اسی وجہ سے فرمایا قرآن میں، اور وہ نہ جہنم دیتے مگر فاجروں کافروں کو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تک کہا، قرآن میں یہ ہے، اور انہوں نے کہا، اے نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا مول لے لیا ہے، اور ہم سے جھگڑا بہت زیادہ کھڑا کر دیا ہے، بس جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو یعنی عذاب وہ لے آئے اگر آپ سچے ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، اور کچھ نہیں، اس کو اللہ چاہے تو ضرور لائے گا، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ عز و جل اس عذاب بھیجنے پر قادر ہیں، اور وہ خوب قادر مطلق ہیں، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور نہ اس کو کسی کی پرواہ ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو فرما دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور تم کو میرا نصیحت کرنا نفع نہیں دے گا، اگر میں تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ بھی کروں اور اللہ تمہارے ساتھ یہ ارادہ نہ فرمائے تو پھر میرا نصیحت کرنا کچھ سود مند نہیں۔ یہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے۔ یعنی اگر اللہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ نہ فرمائے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہی ہے جو چاہے تو ہدایت دے، چاہے تو گمراہ کرے، اور وہ جو چاہے کرنے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے، اور اللہ کی حکمت بہت عمدہ اور کارگر ہے اور اس کی حجت بہت وزنی ہے۔ فرمایا اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیرے قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گئے مگر بس وہی لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے ان کافروں کی تکالیف سے کہ اب ان کی پرواہ نہ کرو کہ وہ ایمان لے آئے، جو ایمان لا چکے ہیں انہیں پر اکتفا کرو، اور فرمایا لہٰذا جو وہ فعل کرتے ہیں آپ اس سے غم میں نہ پڑیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو تعزیت و تسلی کی کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں، جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب ان کی تکالیف کی پرواہ نہ کریں کیوں نہ کہ مدد خداوندی قریب ہے، اور اس مدد کی خبر عجیب ہے، وہ یہ ہے فرمایا اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے نگہبانی میں بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دی جائے گی۔ اور یہ کشتی کا حکم اور ان پر عذاب کی تیاری جب ہوئی، جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کامیابی سے مایوس ہو گیا اور دیکھ لیا کہ ان میں کوئی بھلائی کا ذرہ تک نہیں، اور وہ ان کی مخالفت، اذیت، تکذیب، جھٹلانے یعنی ہر طرح سے ان کو تنگ کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مایوسی میں پروردگار خداوندی میں ان کے خلاف فریاد رسی چاہی اور اللہ کے غضب کو ان پر دعوت دی، تو اللہ نے بھی اپنے مظلوم معصوم بندے کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی طلب کو قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اور ہم کو بڑے بے چارگی اور مصیبت کے عالم میں نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھی قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، اسی لیے تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما دے۔ اور فرمایا پس نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے مدد فرما دیں۔ اور فرمایا نوح نے عرض کیا اے پروردگار میرے مدد کیجیے اس سے جو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں میں مذکور ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس بے بسی کے عالم میں بارگاہ خداوندی میں فریاد کی جو قبول ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان کی خطاؤں کی بنا پر وہ کفار غرق کر دیے گئے، پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے ثواب نے لیے اپنے معبودوں کو مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا پروردگار زمین پر کافروں کو بستا نہ رہنے دیجیے، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہ جہنم دیں گے مگر فاسق کافروں کو۔ اس طرح ان کی کفر و فسق کی مصیبت ان کے نبی کے بددعا سے ان پر ٹوٹ پڑی، اور اس وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ ایک کشتی بنا لو، اور وہ کشتی ایسی عظیم اور بڑی ہو کہ نہ اس سے پہلے کبھی بنی نہ بعد میں بنے گی۔ اور اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے فرما دیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ کافروں نافرمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے تو پھر وہ ان مجرمین سے
ہٹایا نہ جائے گا، لہٰذا آپ پھر کہیں نرمی پر آ کر عذاب سے ان کے لیے پناہ مانگیں اور واپس اپنے بات سے رجوع کریں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر عذاب کے وقت نرمی و رحم آ جائے، اس لیے کہ خبر اور اطلاع خود مشاہدے جیسے تو نہیں ہوتے۔ تو پروردگار نے یہ فرمایا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے گا، بے شک وہ غرق کی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اور جب بھی کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ عذاب کے اترنے کو ناممکن اور بعید سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، یہ نوح کشتی چلائے گا کہاں؟ تو پروردگار نے بھی فرمایا، اگر تم ہی سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم کرتے ہو، یعنی اس کا برا بدلہ چکائیں گے، اور اس وقت بھی ہم تم سے مذاق کرتے ہیں اور تم پر تعجب کرتے ہیں کہ کیسے تم اپنے کفر و فسق پر ہٹ درمی کے ساتھ قائم ہو، جس کا بدلہ تم کو ابھی ابھی اچھی طرح ملنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، پس بہت ہی جلد تم جان لو گے کہ جس شخص کے پاس بھی عذاب آئے گا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ اور ان کی کافرانہ فاسقانہ سخت طبیعتیں جو دنیا میں عناد کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور وہ اسی طرح بروز قیامت بھی سرے سے یہی انکار کر بیٹھیں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا تھا، جیسے بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، جی ہاں اے پروردگار۔ پھر اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے پوچھیں گے، کیا اس نے تم تک بات پہنچا دی تھی؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، کون آپ کی گواہی دے گا؟ وہ عرض کریں گے، محمد اور اس کی امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچا دی تھی، اور اس قرآن آیات کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا، اور اس طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے۔